علامہ صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بتائیے ذرا کہ اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، جیسا کہ عبداللہ صاحب تھوڑا سا اس کا ایک اسٹرکچر ہمیں بتا رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے مدینے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور جو دفاعی نظام جو اس کو مرتب کیا، اور ظاہر دنیا کے عظیم ترین مطلب کائنات کے عظیم ترین جرنیل آپ ہیں. اچھا، اسی لیگسی کو خلفائے راشدین نے ٹوک کیا، اپنے ادوار میں اس کو مضبوط کیا، اس دفاعی نظام کو کیسے کیا، ذرا یہ بتائیے. جی یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین جو ہیں وہ علی منہاج النبوہ اسی طرح اس معاملے کو چلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی تمہیں میسر ہو، جس قدر بھی میسر ہو، اپنے دشمن کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کرو اور تیار کر کے رکھو. درست. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترہبونا، تمہاری ہر سٹریٹجی دشمن کے دل کے اندر تیر بن کے پیوست ہو. واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیہ کریمہ ایک خطاب کے اندر منبر پر جلوہ افروز ہو کر پڑھی، اور اس میں یہ آپ نے جملے بولے اور تمام خلفائے راشدین نے اسی کو فالو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت جو تمہیں میسر ہے وہ تیار رکھو دشمن کے لیے. آپ نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اپنی تیر اندازی کی قوت تیار کرو، تیر اندازی کی قوت، تیر اندازی کی قوت. اور آج ہمارے ہاں جدید وہی میزائل سسٹم ہے جس کو ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے، پاکستان کے میزائل سسٹم سے جو ہے وہ خوفزد ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دفاعی گائیڈ لائن تھی جو آپ نے منبر انور کے اوپر تشریف فرما کر دی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیسے فالو کیا، خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جو نظام کی آپ نے کیفیت عطا کی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو سب سے پہلے آپ کو دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ آپ کی اکانومی مضبوط ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس وقت کوئی اور ٹیکس نہیں تھا، یہ صرف زکوٰۃ کا ایک سسٹم تھا لوگوں کی بہبود کے لیے اور مجاہدین کی اعانت کے لیے، باقی تو عند ضرورت آپ طلب فرما لیا کرتے تھے. تو جب ان کی طرف سے یہ آیا تو آپ نے ان کے خلاف ایکشن کا ارادہ فرمایا. جب دور صدیقی آیا تو اس وقت جو منکرین زکوٰۃ ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا تاخیر ان کے لیے دستے تیار کر دیے، اور انہوں نے جا کے منکرین کے خلاف جب جہاد شروع کیا تو وہ واپس آئے اسی چیز کو کہ اکانومی میں آپ سب سے پہلے مضبوط ہوں گے تو باہر آپ اچھی طرح لڑ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک ٹائم تھا اور اس وقت بہت شور و شرابہ ہوا. اہل مدینہ گھبرا کر جب باہر نکلے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، اور صحابہ حیران تھے کہ ہم تو ابھی گھروں سے نکل رہے ہیں اور حضور باہر سے آ رہے ہیں. تو حضور ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا، میں گیا اور اکیلا ان سب کو بھگا کے آ گیا. اب یہ رات کا ٹائم ہے، جو سالار حکومت ہے وہ بے فکر ہو کے سو نہ جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دشمن کے خلاف اس وقت بھی سوتے ہوئے بھی اس کا تصور ہو کوئی حملہ کرے گا تو سب سے پہلے دفاع کرنا مجھ پر لازم ہے. اور حضرت عمر فاروق اپنی تمام زندگی بھر مدینہ کا اسی لیے رات بھر چکر لگاتے رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے آبزرو نہ کریں بلکہ میدان عمل کے اندر رہ کر اس چیز کا آپ نے دفاع کرنا ہے.